تو کے کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، اپنے کام کاج سے نکالا، بلکہ اپنی ساری مشغولیوں سے نکال کر کے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اس طرح جمع ہونے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے زبردست انعامات کے وعدے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ مجلس کل قیامت کے دن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس مجلس میں اللہ کی یاد نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، وہ مجلس کل قیامت کے دن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گی، خسارے کا ذریعہ بنے گی، یہاں تک کہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، درود پاک ضرور پڑھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 درجات جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے ہیں۔ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھیں اور 100 مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور 100 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھ لیا تو 4000 فائدے ہو گئے۔ 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں لکھی جائے، 1000 اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور 1000 درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو درود پاک کے ذریعے سے مزین کیا کرو، یعنی سجایا کرو، اور جو شخص جتنا مجھ پر درود پڑھے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنا ہی کل قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اور جتنا ہم درود پاک کے پڑھنے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ آج ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے سارے احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی درود پاک کے پڑھنے کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ علیہ فرماتے کہ کم سے کم روزانہ صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہوں، اور جب جمعہ کا دن آ جائے تو کہا کہ جمعہ کے دن تو اس کے اندر اور زیادہ بڑھوتری ہو جائے کہ کم سے کم ہر جمعہ کو فرمائے کہ 1000 مرتبہ جو ہے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں محبت کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پاک پڑھا جائے۔ اور جتنا ہم درود پاک کے پڑھنے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ جو محبتیں جو ہیں اس دور کے مردوں میں، عورتوں میں پائی جاتی تھیں، اس دور کے بچوں کے اندر پائی جاتی تھیں، کہ اس دور کے مرد بھی، عورتیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت دلوں میں داخل ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں احد کے لیے تشریف لے گئے، احد کی لڑائی ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ مدینہ میں جو ہے یہ خبر پہنچی کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، کسی نے غلط خبر پہنچا دی۔ تو مدینہ کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی اپنے گھر سے باہر نکلی،
ایک عورت جو ہے دوڑی ہوئی جو ہے احد کے میدان کی طرف آگے بڑھی چلی جا رہی تھی. راستے میں کوئی صاحب ملے، انہوں نے یوں کہا کہ احد کے میدان میں تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے. اس پر جو اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یوں کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل کیا ہے. دیکھیں ہم اس دور کی عورتوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کتنی زیادہ ہے. حالانکہ شوہر کے انتقال کی خبر سنی ہے، شوہر کے شہید ہونے کی خبر سنی ہے، لیکن پھر بھی زبان سے کیا نکل رہی بات، بس آپ یہ بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور تھوڑا آگے بڑھی تو کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا بھی جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور یوں کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھی، کسی نے خبر دی کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. انا للہ پڑھی ہیں اور پوچھ رہی ہیں مجھے یہ بتا دو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جب وہ عورت اور آگے بڑھتی ہیں، کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے والد محترم، تمہارے ابا بھی جو ہے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. تو اس عورت نے انا للہ پڑھی اور آخر میں یوں کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کسی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بس فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے. ایک مجمع کی طرف جو ہے اشارہ کر کے کہا کہ فلاں جگہ پر ہے. تو وہ عورت دوڑی ہوئی وہاں پر پہنچی. جب پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور زبان سے بات نکلی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلامت ہیں، صحیح سالم ہیں، تو مجھے اب کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ عورت کی دنیا کی زندگی گزارنے کے 4 مضبوط سہارے جو سمجھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، وہ چاروں کے چاروں شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس عورت کے اندر کا جذبہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل کیا ہے. یعنی اس دور کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اندر داخل ہو چکی تھی. ایک عورت دور سے سفر کر کے آئی، کہیں سفر میں گئی ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ بس واپس جاؤں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں گی. جب وہ عورت مدینہ میں داخل ہوئی، پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہوں گے، کہاں ملاقات ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جس سے وہ پوچھتی لوگ خاموش ہو جاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آخر میں کسی نے یوں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آپ کا روضہ مبارک ہیں. وہ عورت وہاں پر پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو دیکھ کر ایک چیخ ماری اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی. لوگ قریب پہنچے، دیکھا تو اس عورت کی روح نکل چکی تھی. اس دور کے مردوں میں، عورتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت دلوں میں داخل ہو چکی تھی. ایک صحابی اپنے گھر میں تھے، اپنے بیوی بچوں کے اندر تھے، بات چیت میں مشغول تھے. اچانک جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا اور جو ہے کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر نکلے اور ایک دوڑ لگائی اور کہاں پہنچے؟ مسجد نبوی کے اندر پہنچے. دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابی وہاں پر حاضر خدمت ہوئے. اور صحابی کو جب وہاں پر حاضر خدمت دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انداز دیکھا، پوچھا بھئی کیا بات ہو گئی، اتنا تیزی کے ساتھ اور اس انداز سے حاضر ہوئے. اس پر صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر بار کے اندر تھا، بیوی بچوں میں تھا،
مجھے اچانک سے آپ کا خیال آ گیا، بس میں دوڑا ہوا یہاں پر آیا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ خدائے پاک کی قسم، خدائے پاک کی قسم، خدائے پاک کی قسم، اگر میں آپ کے چہرے مبارک کو نہ دیکھ لیتا تو میری تو جان نکل جاتی۔ یہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اے ہمارے پیارے نبی جی، قرآن پاک کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے ہمارے پیارے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی تم اللہ پاک سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان یہ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم والی زندگی گزارو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزارو۔ اور جب تم ایسا کرو گے، جب اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی بنا لو گے، کہ ہمارا کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہمارا سونا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہمارا گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، ہمارا بازار کے اندر چلنا، کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بن جائے گی، فاتبعونی، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے۔ پھر آگے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ جب تم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈال دو گے، کہ ہمارے گھر کی خوشی بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اور ہمارے گھر کا جو غم ہوگا کہا کہ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ ہم خوشی میں آزاد نہیں اور ہم غم بنانے میں بھی آزاد نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اور محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا یہی ہے کہ جو باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور جن اعمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اور جو باتیں آپ کہہ کر گئے ہیں اسے اپنی زندگی میں داخل کرنا، صحیح معنی میں محبت کا حق ادا کرنا یہی ہے۔ خالی زبان سے کہہ دینا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تاکہ یہ محبت کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے بار بار کہتا ہے کہ ابو جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ابو جان مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب بھی باپ بیٹھا ہو تو بار بار آ کر یہ کہ ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے ابو جان، بچے نے 2-3 مرتبہ جملے دہرائے، تو والد محترم نے یوں کہا کہ بیٹا ذرا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو اس نے کہا پانی میں نہیں پلا سکتا۔ پھر کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ابا نے کہا کہ بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، جو پانی میں نہیں پلا سکتا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد شروع کیا کہ ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ پتہ باپ کیا کہے گا؟ ارے محبت کیا اسے کہتے ہیں خالی زبان سے بولنے کو؟ اگر تیرے دل کے اندر محبت ہوتی تو میرے بغیر بولے مجھے پانی لا کر دے دیتا۔ چلو بغیر بولے لے کر نہیں آیا تو کم سے کم بولنے کے بعد تو مجھے پانی پلا دیتا۔ اصل محبت وہ ہے کہ میری بات ماننا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں محبت کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ جن چیزوں کو لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان چیزوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ اسی پر تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا ہے، اصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز کو منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ ہر چیز کے اندر
چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے. کیونکہ دوائی جو ہوتی ہے نا، دوائی وہ کڑوی ہی ہوتی ہے. لیکن جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کڑوی دوا سے چاہے کتنے ہی نفرت ہوں، لیکن ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ میری شفا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور پھر دل مانے نہ مانے، دل چاہے نہ چاہے، لیکن شفا حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کڑوی دوا کا استعمال کر لیتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ہمارا دل مانے نہ مانے، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم ویسا کام کریں گے ہمارے خوشی کے موقع پر جیسا غیر لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آزاد ہیں. ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، کس کس انداز سے ہمیں سمجھایا گیا ہے. ہمیں تو یوں سمجھایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. وجنت الکافر، آگے اور دنیا جو ہے کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت بنائی گئی ہے. کہ جنت میں کیا ہے؟ مزے ہی مزے ہیں، جو دل میں آئے کر لو، وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں. تو وہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں، اور یہاں پر یہ چیزیں آزادی والی ان کو دی گئی ہیں. جیسے چاہے کپڑے پہن لو، جیسا چاہے کھانا کھا لو، جیسی چاہے شادی بیاہ بنا لو، وہ سب انہیں دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے یہ. اور ہمیں کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے ہوتے ہیں. وہاں تو وہ پہننا پڑے گا جو کہا گیا ہے، اور وہ کھانا پڑے گا جو وہاں پر دیا جا رہا ہے. اگر اس طرح سے قید خانے کی زندگی گزار لی تو بعد میں ہمیشہ کی راحت ہے. تو دنیا کی زندگی ہمارے لیے قید خانہ ہے، یعنی جیسا ہمیں کہا گیا ہے ویسی زندگی گزارنی ہے. اور خاص کر میں اس میں جو موقع آتے ہیں، شادی بیاہ کے جو موقع آتے ہیں، ہم اس کے اندر آزاد نہیں ہیں. شادی بیاہ کا جو موقع ہوتا ہے، ایک نئی نسل کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. جس طرح سے ایک مکان ہوتا ہے، جب اس کو بنانا شروع کرتے اس کے اندر جو پائے رکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر دھیان رکھا جاتا ہے کہ پائے مضبوط ہونے چاہیے. پائے مضبوط ہوں گے تو 10 مالے کھڑے کر سکتے ہیں، اور پائے اگر کمزور ہو گئے عمارت کے تو کیا ہوگا؟ 2-3 مالے کھینچے اور گر گیا مکان، اور مکان گرا تو مال بھی ضائع ہوا، اور پتہ نہیں کتنی جانوں کا اس کے اندر نقصان ہوگا. دنیا کی عمارت کا پایا کمزور ہونے پر جو ہے جان جا سکتی ہے، مال کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ایک نسل کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے شادی کے ذریعے سے، اگر اس بنیاد کو غلط رکھا گیا تو پتہ نہیں جو ہے کتنی نسلیں برباد ہوگی، اور کتنی نسلیں جو ہے وہ جہنم کو جو ہے آباد کرے گی. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے واسطے اپنی ذات پر رحم کھائیں، اپنے جن بچوں کی شادیاں ہیں ان پر رحم کھائیں. ہم کو ایسے رسم و رواج کے اندر نہ پڑ جائیں کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو سادگی والی زندگی سکھائی. شادی جو ہے ہماری جتنی سادگی والی ہوگی اتنی کہا کہ برکت والی ہوگی. کیا سادگی تھی صحابہ کی زندگی کے اندر، اور اس دور کے مردوں میں، عورتوں میں. ایک کپڑا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اچھا کپڑا سلایا تو وہ جوڑا جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ مدینہ کی جو ہے 70 لڑکیاں میرے اس ایک جوڑے میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی.
کہ جس کے گھر پر شادی بیاہ کا موقع آتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہاں پر وہ گھر کے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے آپ کے پاس میں جو اچھا جوڑا ہے وہ ہمیں دے دو، ہماری بیٹیاں بھی اس کے اندر رخصت کر دیں۔ وہ بیٹی رخصت ہو کر چلی جاتی، 2-4 دن میں وہ جوڑا واپس دے دیتے۔ پھر کسی جگہ شادی کا موقع آتا، کہا کہ اس ایک جوڑے کے اندر جو ہے مدینہ کی 70 بچیاں جو ہے وہ ایک جوڑے کے اندر رخصت ہوئی ہیں۔ یہ تو کس کے بارے میں جو ہے واقعہ ہے؟ دلہن کے بارے میں، کہ وہ دلہن میں اتنی سادگی۔ اور یہاں پر ہم اپنی ذات پر نگاہ ڈالیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 70,000 سونے کے سکے پیش کیے گئے ہدیے کے طور پر۔ 70,000 سونے کے سکے آج کے زمانے کے حساب سے اربوں روپے ہوئے وہ۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ مدینہ کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں بلا لاؤ۔ اپنی باندی کو کہا کہ اسے بلا لاؤ، اسے بلا لاؤ۔ بس وہ بلاتی رہی اور یہ ان کو دیتی رہی، یہاں تک کہ شام تک سب ختم ہو گیا۔ اور آپ کی باندی یوں کہتی ہے کہ 70,000 سونے کے سکے امی عائشہ رضی اللہ عنہ تقسیم کر دیے۔ میں نے آپ کے جو ہے کرتے پر دیکھا تو اس پر جو ہے 3 پیون لگے ہوئے تھے۔ اپنی زبان میں سمجھو ٹھگڑا لاگیلا ہتا، 3 پیون لگے ہوئے تھے۔ اور باندی آگے یوں کہتی 3 پیون میں سے 1 پیون چمڑے کا لگا ہوا تھا، کہ پرانا کوئی کپڑا نہیں تھا اس کو لگانے کے لیے، تو چمڑا جو جانور کا مل گیا اس کو دھویا، اچھے سے صاف کر لیا، اور وہ چمڑے کا پیون 1 لگا ہوا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کپڑے نہ خریدے اچھے نئے۔ ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، ارے آپ کا مال آپ کو مبارک۔ جو 70,000 جو سونے کے سکے تھے آج کے حساب سے کہا کہ اربوں روپے تھے وہ، لیکن اتنا مال آنے کے باوجود بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال نہیں آیا کہ چلو میرے کپڑے کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں، ٹھگڑے لگے ہوئے ہیں، 1 جوڑی نیا کپڑا میں خرید لوں۔ کیا بات تھی! قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو یہ سادگی سمجھانی تھی کہ اللہ پاک کے وہاں پر جو ہے اچھے لباس کے ذریعے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، یا بہت مہنگے لباس کے ذریعے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ زندگیاں جو کامیاب بنتی ہیں وہ اچھے اعمال کے ذریعے سے کامیاب بنتی ہیں۔ یہاں پر تو رسم و رواج اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بھئی شادی کے موقع پر، ہلدی کا موقع ہے تو سب کے ایک جیسے کپڑے پہناؤ۔ ایک تو یہ رواج ہی غلط کہ ساری عورتوں کے بیچ میں دولہے کو لا کر بٹھا دیا، ساری غیر محرم عورتیں، دولہے سے سب کو جو ہے پردہ کرنا فرض ہے، ایسی عورتیں دولہے کو گھیر رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ جس کو حرام کام کہا گیا ہے، جس شادی کی بنیاد جو ہے، جس مکان کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالنے کی جگہ پر خالی جو ہے ریتی ڈال دی جائے تو وہ تو 5 مالے کیا کھڑی ہوگی، 1 مالا کھڑا رہنا مشکل ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے کی جان لے لے گی یہ عمارت، کہ جس عمارت کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی۔ تو جس نسل کی بنیاد کے اندر حرام کام ہوگا، بتاؤ وہ نسلیں کیسے آباد ہوگی، وہ نسلیں کیسے نیک بنے گی؟ ارے نسلیں نیک بننے کی بات دور کی چھوڑو، وہ شادی بیاہوں میں کیا برکتیں ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے اتنے سارے جھگڑے ہوئے کہ طلاق تک نوبتیں آ گئی۔ بھی کیا بات ہے کہ شادی بیاہ کے اندر اللہ کے حکم تو کو توڑا گیا۔ ارے حکم توڑنا دور کی بات ہے، کہا کہ حرام کام کیا گیا جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سادگی والی زندگی دے کر گئے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ 70,000 دینار تقسیم کر رہی ہیں اور خود کے کپڑے پر کیا ہے پیون لگا ہوا ہے۔
ایک مرتبہ ایک صحابی نے 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے بھیجے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں، تو طباق بھر بھر کر تقسیم کرنے لگی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ دیکھے بھی نہیں اسے۔ شام تک سارا تقسیم ہو گیا، کپڑا اٹھایا تو کچھ نہیں تھا۔ باندی نے کہا کہ آج ہمارا روزہ تھا، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی، آج ہم گوشت سے روزہ کھول لیتے ہیں۔ اس پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اب تانا دینے سے کیا فائدہ، پہلے یاد دلا دیتی، پھر روزہ کس سے کھول رہے ہیں، بس کھجور پانی ختم۔ اور کتنا تقسیم کیا ہے؟ 1,00,000 درہم، 1,00,000 چاندی کے سکے تقسیم کیے ہیں، اور باندی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں یوں کہوں کہ 1 درہم کا گوشت منگوا لوں۔ امت کے غریبوں کا پہلے انہوں نے خیال کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب تک یہ سادگی ہمارے اندر باقی رہے گی، باطل نے اسے توڑا ہے فیشن پرستی کے ذریعے سے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے ایسی بے پردگی کہ بغیر پردے کے جو ہیں پتہ نہیں کتنی عورتیں مردوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ارے اسے چھوڑو، ہم نے دیکھا شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے دلہا دلہن دونوں جو ہے کرسی پر بیٹھ گئے، اور وہاں پر مرد بھی دیکھ رہے ہیں اور عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کیا یہ مسلمان کی شادی ہے؟ ارے وہ مرد جو ہے اس کو دیوس کہا گیا جس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ میری بیوی کو جو ہے کون آدمی غیر آدمی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پر بل نہیں پڑتا۔ وہ مرد کیسے گوارا کر لے، ارے وہ ماں کیسے گوارا کر لے کہ اس کی بچی کو جو ہے ہزاروں مرد جو ہے پتہ نہیں کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ کہ دلہے دلہن کو دونوں کو بٹھا دیا، اب وہ دلہن کو سارے مرد دیکھ رہے ہیں۔ کہاں ہماری غیرت مر گئی؟ یہ رسم و رواج کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین اسلام کا بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ ایسی شادی میں کیا برکتیں ہوگی؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا پچھلے رشتوں کے اندر، ارے ہم خود اپنے ماں باپ کی زندگیاں دیکھیں، اپنے دادا دادی کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی شادیاں سادگی والی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 40-50 سال سے ان کی زندگی نب گئی، ساتھ میں میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے، اور یہاں 1 سال نہیں ہوتا کہ سارا الگ معاملہ، ہزاروں ایسے واقعات آج ہو رہے ہیں۔ بھی کیا بات ہو گئی کہ اس شادی کے اندر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں کیا گیا۔ ارے سنتوں کو چھوڑیں، جو کام شریعت میں حرام ہے اسے کیا گیا، کہاں سے برکتیں ہوگی ایسی شادی کے اندر؟ ارے وہ عمارت کیسے اچھی کھڑی رہے گی کہ جس کی بنیاد کے اندر جو ہے سیمنٹ ڈالی ہی نہیں، ریتی ریتی ڈال دی، وہ تو گرے گی اور کئیوں کی جان لے لے گی۔ تو جس شادی کے اندر جو ہے حرام کام کیا گیا ہو، وہ شادی میں کیا برکت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے جو نسلیں وجود میں آئے گی وہ کیا ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے غریب گھر کے لوگ جو ہیں وہ شادی بیاہ میں آنے سے بھی جو ہے رک رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں وہاں تو مہنگے مہنگے کپڑے والی عورتیں ہوگی، ہماری بچیوں کے پاس تو ہے نہیں، وہاں نہیں جانا ہمارے۔ اور نئے نئے رسم و رواج، یہ رواج ہے تو سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، اور فلاں چیز کرنی ہے تو بدھانا کپڑا ایک جوا ہوا جوئیے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پہلے ایک جیسے کپڑے پہن کر اگر مرد نکل جاتے تھے، 3-4 مرد، لوگ یوں کہتے کہ بینڈ باجا والا آ بھی گیا، اس کو ایسا کہہ کر برا سمجھا جاتا تھا، پتہ نہیں اس کو کس نے اچھا بنا دیا کہ ساری عورتیں ایک جیسے کپڑے، اسے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے، یہ کہا کہ فلموں کے ذریعے سے نہیں، ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ دین اسلام میں کوئی طریقہ نہیں تو چلو ہم ان لوگوں سے لے لیں۔
ہمیں کامل اور مکمل دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ جتنی شادی کے اندر سادگی ہوگی اتنی ہی کہا کہ خیر و برکت اس کے اندر نازل ہوگی۔ لیکن اس کے بارے میں کہا کہ ایسے دور کے اندر جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اگر یہ عورت کسی چیز کو طے کر لیتی ہیں، گھر کی ذمہ دار عورتیں اور خاندان کی بڑی عورتیں اگر کسی چیز کو طے کر لیتی ہیں تو کہا کہ وہ چیز وہ ہونے نہیں دیتی ہیں۔ گھر کی عورتوں نے طے کر لیا غلط نہیں کرنے دیں گے، غلط نہیں ہوگا ہماری بچوں کی شادیوں میں، عورت نے طے کر لیا ہو گیا، وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ارے گھر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی عورت نے طے کر لیا کہ یہ چیز لانی ہے گھر کے اندر، چاہے مرد کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک عورت نے طے کر لیا کہ گھر میں فریج لانا ہے، مرد کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اس نے طے کر لیا، تو کیا ہوتا ہے گھر کے اندر؟ کیونکہ طے اس نے کیا ہے کہ گھر پر مہمان آ گئے شام کو، کہا کہ ذرا چائے بنا دو، 2 کپ چائے بنا لے ذرا، مہمان آئے تھے، فوراً خبر دے دی اس بیوی نے کہ گھر میں جو دودھ ہے تو نہیں تو بگڑی گئی ہوں۔ ہاں، مرد بولے چلو دودھ کی تھیلی لے کر آ گیا، چائے پلا دی، مہمان کو روانہ کر دیا۔ پھر وہ کسی سکون کے موقع پر جو ہے وہ عورت مرد سے کہتی ہے کہ اگر اپنے گھر میں فریج ہوتا نا تو دودھ بگڑتا نہیں، گھر میں فریج اگر ہوتا تو دودھ بگڑتا نہیں، خرچہ نہ ہوتا بھی ہے۔ اچھا، تھوڑے دن بعد کیا ہوا کہ رات کا کھانا بچا تھا، رکھا تھا، صبح میں ناشتے میں کہا کہ وہ رات کا جو گوشت تھا نا کھیما ذرا دے دو ناشتے میں، وہ تو خراب ہو گیا کہ ارے اتنا سارا بچا تھا اور یہ اتنا اچھا تھا نا رات کو، بولے ہاں وہ تو خراب ہو گیا۔ پھر ایک آدھ دن بعد یاد دلا، اگر وہ اس دن بولے اگر فریج ہوتا نا اپنے گھر میں تو رات کا وہ بھی اپنے صبح میں استعمال میں آ جاتا، کیونکہ طے کر لیا ہے۔ تو یہ مرد کیا سوچتا ہے کہ ہاں فریج لانے میں میرا فائدہ ہے، اگر فریج نہیں لایا تو میرے گھر میں تو تباہی ہونے والی ہے، نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن کہا کہ عورت نے اسے سمجھا دیا تو وہ لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے، ارے بہت سارے گھروں میں عورتیں کبھی باہر نہیں جاتی ہیں لیکن باہر کی ساری چیزیں وہ منگوا لیتی ہیں، جو چیزیں طے کرتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں ہماری شادی بیاہ کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیں گے، حرام چیزوں کو ختم کریں گے ہم، اللہ پاک آپ کی اس قربانی پر جو ہیں، اور ایسے دور میں ایسے وقت میں کہ جب سارے لوگ برائیوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہوں اور فیشن کے اندر آگے بڑھ رہے ہوں، ایسے دور میں آپ نے اپنی شادی کو جو ہے سادگی پر ڈال دیا، لوگوں نے جو کہا وہ سن لیا، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کھڑا کریں گے۔ لیکن یہ ہمت کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جو ہے اپنے آپ کو سنتوں پر جمانا، لوگ جو کہیں وہ کہیں، ہم یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہیں گے۔ کل قیامت کے دن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہیں کھڑی ہوں گی، میرے نبی مجھ سے کہیں گے کہ تیرے گھر کی شادی بیاہ کے اندر کیا ہوا، تو نے کیا کیا؟ وہاں پر تو میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر جو ہیں 3 دن تک فاقے آتے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، اور مدینہ کی 70 بچے ایک جوڑے پر رخصت ہو گئی، اور تم نے اپنی شادی بیاہ کے اندر یہ سب کیا کیا؟ اتنی ساری فضول خرچی کر لی۔ ارے فضول خرچی چھوڑو، حرام کام کے اندر لگ گئے، کیا جواب دیں گے ہم؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے کا کہا کہ حق ادا کرنا یہی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ سارے لوگ بیٹھ کر مشورہ کریں کہ غلط جو رسم و رواج ہیں اس کو ہماری شادی سے ہم ختم کریں گے، آپ کو جو ہے آپ کا یہ عمل جو ہے
پتہ نہیں کتنے لوگوں کو توفیق دے گا یہ سب کرنے کی. اب کی شادی کو اللہ یادگار بنا دیں گے کہ وہ شادی ہوئی تھی کہ اس کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہوا. ایسے ماحول میں یہ کام کرنا یوں سمجھ لو کہ کانٹوں کے درمیان میں گلاب ہے یہ, اور اس کی قیمت اللہ پاک لگائیں گے وہ تو آخرت کے اندر. بلکہ کل قیامت کے دن جو ہیں اس گھر کے بچے کو جس کی شادی میں اس نے اس بات کا خیال کر لیا کہ میری شادی میں جو ہے حرام کام نہیں ہونے چاہیے, اس نے طے کر لیا, کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے سے لگائیں گے. یہ تو میرا وہ امتی, وہ نوجوان ہیں جو سارے لوگ فیشن پرستی کی طرف چل رہے تھے, حرام کاری کی طرف چل رہے تھے. اس نوجوان بچے نے جو ہے میری سنتوں کا خیال کیا, دین اسلام کا خیال کیا. اللہ پاک جو ہے اس سے خوش ہو جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. تو جتنا ہماری شادی میں سادگی ہوگی خوب برکت اللہ پاک نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور شادی بیاہوں کے اندر ہماری نمازیں نہ چھوٹ جائیں. شادی بیاہ جو ہماری جو ہے ایسی یادگار بنے, لوگ یوں کہہ رہے ہوں کہ وہ شادی ہم نے دیکھی کہ کسی کی نماز وہاں پر نہیں چھوٹی. ابھی تھوڑے وقت پہلے ایک شادی میں ہمارا جانا ہوا تو الحمدللہ ہال کے اندر جو ہے پروگرام تھا شادی بیاہ کا, لیکن وہاں ہم نے دیکھا مستورات نے ایسا نظام بنایا تھا کہ وہیں پر 4-5 مصلے بچھا دیے. اور جو نماز کا ظہر کا ٹائم ہوا, کھانے کا ٹائم تھا, تو جو خدمت کرنے والی بہنیں تھیں, ایک دو تین بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں, 2-4 خدمت کر رہی ہیں. وہ نماز پڑھ کے آگے تو انہوں نے خدمت کی, تو بارات میں جو مستورات آئی تھی انہوں نے دیکھا کہ اتنا اہتمام, اتنی پابندی, تو کہا کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں نماز کی پابند تھی لیکن یہ شادی بیاہ کی وجہ سوچ رہی تھی کہاں پڑھیں گے, لیکن کہ ان کے اس عمل نے کہا کہ پورے ہال کے اندر جو نماز کا ماحول زندہ کر دیا. تو ہماری شادی بیاہ جو نمونہ بنے, جس شادی میں اللہ کے احکام زندہ ہوتے ہوں, نمازیں زندہ ہوتی ہوں, بتاؤ اللہ پاک کتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ پیار آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. سنیچر کے دن عبدالرحیم بھائی بامبے بیرل والوں کے یہاں پر 4 سے 5 اجتماع ہیں, وہاں پر ہی پہنچنے کی فکر کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں جمع ہوئی ہیں, اے اللہ ایک اچھی فکر کے ساتھ میں ایک مجلس طے ہوئی ہے. اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے مولا, اے اللہ سننے والے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہمت دینے والی ذات تو تیری ہی ہے مولا. اے اللہ باطل نے فیشن کو بہت عام کر دیا ہے مولا. اے اللہ فیشن میں آگے بڑھتے بڑھتے حرام تک پہنچ گئے مولا. اے اللہ ہماری شادی بیاہوں سے فیشن کو ختم فرما دے, حرام کاموں کو ختم فرما دے. اے اللہ جس شادی کو تیرے نبی نے سادی بنایا تھا, اے اللہ کئی بچیاں کم خرچ میں رخصت ہو جاتی تھیں. اے اللہ ہماری شادی بیاہوں کو سادگی والا بنا دے. اللہ ہماری شادی کو اعمال کے ذریعے سے یادگار بنا دے, نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے یادگار بنا دے. اے اللہ رسم و رواج کے ختم ہونے کے ذریعے سے یادگار بنا دے. اے اللہ تو نے ہی توفیق دی ہے. اے اللہ جتنی بھی عورتیں جمع ہوئی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہی ساری باتیں ہونے والی ہیں, پھر بھی جو ہیں اے اللہ تیری بڑائی سننے کے لیے, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی سننے کے لیے جمع ہو گئی ہے مولا. اے اللہ ان سب کو تو ہمت عطا فرما, اپنی شادی بیاہوں کے اندر جو سادگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام رسم و رواج کو ختم فرما. اے اللہ جو مانگو ابھی عطا فرما, مانگنے سے کے لیے عطا فرما. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہمارے دعا کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.